الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 صحابہ کے ہمراہ کھانا کھا رہے تھے۔ ایک دیہاتی آیا اور اس نے دونوں پیالوں میں کھانا کھا لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے بسم اللہ پڑھ لی ہوتی تو یہ کھانا تم سب کے لیے کافی ہوتا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ آگے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جب دسترخوان اٹھا لیا جاتا، یعنی جب آپ کھانا کھا لیتے تو یہ دعا فرماتے: ہر طرح کی حمد اللہ کے لیے مخصوص ہے، جو حمد بہت زیادہ ہو، پاکیزہ ہو، اس میں برکت موجود ہو اور جو کفایت نہ کرے اور نہ ہی اسے چھوڑا گیا ہو، اس کے حلال ہونے پر چھوڑا گیا، اور نہ ہی ہمارا پروردگار اس سے بے نیازی اختیار کرے، ہمارا رب اس سے بے نیازی اختیار کرے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کھانا کھائے تو یہ دعا پڑھے: الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا، ہر طرح کی حمد اللہ کے لیے مخصوص ہے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور میری کسی ذاتی کوشش اور طاقت کے باوجود یہ رزق عطا کیا تو اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ آگے نکالیں نور الہدیٰ کا وصلاۃ الصبح فی مسجد حیہ، آگے صبح کی نماز مسجد میں ادا کرے، حیہ اپنے محلے کی مسجد میں ادا کرے، پھر وہ چلے عیدگاہ کی طرف آہستہ آہستہ مکبرن تکبیر پڑھتا ہوا، سرن آہستہ آہستہ تکبیر پڑھتا ہوا چلے عیدگاہ کی طرف جہاں عید پڑھائی جا رہی ہے، وَيَقْطَعُ، اور وہ اس کو ختم کر دے، یعنی کہ جب عیدگاہ پہنچے تو اس کو ختم کر دے، تکبیر نہ پڑھے۔ اِذَا انتہا الی المصلی، جب پہنچے عیدگاہ کی طرف، اور ایک روایت میں ہے جب شروع کرے نماز تو تب ختم کرے تکبیر کو، نماز تک پڑھتا رہے، اور لوٹے دوسرے راستے سے، جس راستے سے گیا تھا اس راستے سے نہ آئے بلکہ دوسرے راستے سے آئے۔ اور مکروہ ہے نفل پڑھنا عید کی نماز سے پہلے عیدگاہ میں اور گھر میں، اور اس کے بعد عیدگاہ میں فقط۔ گھر میں پڑھ سکتا ہے عید کی نماز کے بعد، لیکن عید کی نماز سے پہلے نہ عیدگاہ میں پڑھ سکتا ہے نہ گھر میں پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جمہور کے پسندیدہ مذہب پڑھ، اور عید کے صحیح ہونے کا وقت، عید کی نماز کے صحیح ہونے کا وقت سورج کا ایک نیزہ کی مقدار، رمحی کہتے ہیں ایک نیزہ یا 2 نیزے کی مقدار بلند ہونا، ارتفاع بلند ہونا سے لے کر الی زوالی، اس کے زائل ہونے تک، زوال تک رہتا ہے یہ عید کا وقت۔ وکیفیتہ صلاتہا، آگے یہ نماز عید کا طریقہ، اور عید کا اس کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ کہ وہ نیت کرے نماز عید کی، پھر تکبیر تحریمہ کہے، پھر پڑھے وہ ثنا، پھر تکبیرات زائدہ 3 پڑھے، اور اٹھائے اپنے ہاتھوں کو ہر تکبیر میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے۔ یہ اتنا میں بند کر رہا ہوں، آگے پھر میں پڑھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ آگے نکالیں آپ ہدایت النحو۔ آگے حال کا بیان ہے، فصل حال کے بارے میں۔ حال ایسا لفظ جو دلالت کرے فاعل یا مفعول بہ یا ان دونوں کی حالت کو بیان کرنے پر۔ حال کسے کہتے ہیں؟ حال کی تعریف کر گئے، حال جو فاعل یا مفعول یا دونوں کی حالت کو بیان
کرے اسے حال کہتے ہیں۔ جس طرح کہ جانی زید راکبن، آیا میرے پاس زید سوار ہونے کی حالت میں۔ اب زید فاعل ہے، راکبن حال بن رہا ہے، تو زید کی حالت بیان کر رہا ہے کہ سوار ہونے کی حالت میں آیا۔ ضربت زیدن مشدودن، میں نے مارا زید کو مشدودن شدید سخت ترین۔ اب مشدودن حال بن رہا ہے، زید کی حالت بنا رہا ہے کہ سخت ترین والا۔ وَلَقِيتُ عَمْرًا رَاكِبَيْنِ، میں ملا عمر کو سوار ہونے کی حالت میں، عمر سے میں ملا سوار ہوں۔ اب دونوں کی حالت بیان ہو رہی ہے، لقیتو میں اور عمر دونوں کی حالت بیان ہو رہی ہے۔ وَقَدْ يَكُونُ الْفَاعِلُ مَعْنَوِيًّا، کبھی کبھی فاعل اور مفعول یعنی کہ حال جو ہوتا ہے وہ معنوی بھی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ معنوی بھی ہوتا ہے۔ لفظوں میں وہ فاعل یا مفعول نہیں ہوتا، لیکن حقیقت میں وہ فاعل یا مفعول ہوتا ہے۔ معنوی سے مراد کہ لفظوں میں وہ فاعل یا مفعول نہیں ہوتا، لیکن حقیقت میں فاعل یا مفعول ہوتا ہے۔ جس طرح کہ زید فی الدار قائما، زید فی الدار قائم، اس کا معنی زید استقر فی الدار قائما ہے۔ اب یہاں لفظوں میں زید ذوالحال ہے، زید کیا ہے؟ ذوالحال بن رہا ہے، فی الدار ثابتاً کے متعلق اور حال بن جائے گا۔ اب زید ذوالحال بن رہا ہے، لیکن حقیقت میں لفظوں میں یہ فاعل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن حقیقت میں استقر فعل میں ہوا ضمیر ذوالحال بن رہی ہے۔ حقیقت میں کیا بن رہی ہے؟ استقر جو ہوا ضمیر ہے وہ حال بن رہی، ذوالحال بن رہی ہے وہ حقیقت میں۔ لفظوں میں تو یہ ہے، لیکن معنن فاعل وہ بن رہا ہے زید ہی، ضمیر وہ زید کی طرف ہی لوٹ رہی ہے نا، تو اسی وجہ سے اس کو بنایا۔ اور اسی طرح مفعول بھی ہوتا ہے معنوی طور پر، لفظوں میں نہیں ہوتا، جس طرح کہ ھذا زید قائمن۔ اب یہاں پر بس بے شک اس کا معنی مشار الیہ قائمن ہوا زید ہے۔ اب یہاں پر جو ہا ہے نا، ہا سے مراد انبیو ہے، ہا سے مراد کیا ہوتا ہے؟ انبیو، اور زا سے مرید اشیرو ہوتا ہے، زا سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اشیرو۔ ترجمہ ہے کہ میں تنبیہ کرتا ہوں، میں اشارہ کرتا ہوں۔ اب ان مثالوں میں نا اب یہ جو مثال ہے یہ ان فعلوں کی وجہ سے بن رہا ہے، فعلوں کی وجہ سے مفعول بھی بن رہا ہے، حقیقت میں نہیں ہے، لیکن فعلوں کی وجہ سے بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ زید بن رہا ہے نا ذوالحال، لیکن زید یہ نہ فاعل ہے نہ مفعول ہے، یہ مفعول بھی کی مثال دی، اشیرو میں اشارہ کرتا ہوں زید کی طرف کھڑے ہونے کی حالت میں۔ اب میں اشارہ کرتا ہوں، یہ اشیرو کہ ہوا انا ضمیر بن رہی، اور انا سے مراد انا ضمیر فاعل ہے، اور زید یہ مفعول بھی اشیرو کا ہوگا، اور یہی بن رہا ہے اس کا کیا؟ فاعل بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے والعامل فی الحال، یہ ایک قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ فعل یا معنی فعل کی حالت میں عامل حال میں فعل یا معنی فعل ہوتا ہے، معنی فعل ہوتا ہے، یعنی کہ ذوالحال حال کا عامل ایک ہی ہوتا ہے، اور کبھی فعل ہوتا ہے کبھی معنی فعل ہوتا ہے، ہوتا عامل ایک ہی ہے ذوالحال اور حال کا، کبھی فعل ہوتا ہے اور کبھی کیا ہوتا ہے؟ معنی فعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے والحال سے ایک اور قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ حال نکرہ ہوتا ہے ہمیشہ، حال نکرہ ہوتا ہے ہمیشہ، اور ذوالحال معرفہ ہوتا ہے اکثر اوقات معرفہ ہوتا ہے، جس طرح کہ تو نے دیکھ لیا مذکورہ مثالوں میں، حال کیا ہے؟ نکرہ ہے، اور ذوالحال معرفہ ہے، ٹھیک ہے۔ بس اگر ہو ذوالحال نکرہ تو واجب ہے حال کو مقدم کرنا ذوالحال پر، اگر کیا ہو اگر ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو ذوالحال پر مقدم کرنا واجب ہے، جس طرح کہ جانی راکبن راجلن، اب راکبن یہ حال ہے، راجلن یہ ذوالحال ہے،
تو ذوالحال رجلاً یہ نکرہ تھا، اسی وجہ سے حال کو مقدم کیا اس شرط کے ساتھ کہ وہ جملہ ذوالحال مجرور یا جملہ نہ ہو، ذوالحال جملہ بھی نہ ہو مجرور بھی نہ ہو، تو اس وقت ہم ذوالحال کو حال کو مقدم کرتے ہیں ذوالحال پر، جس طرح کہ ادھر کیا گیا۔ اگلی اللہ سے ہم کل پڑھیں گے، تلبسہ سے یہ تھوڑا سا سمجھاؤں گا، پھر انشاءاللہ کل یہ ادھر سے میں پڑھاؤں گا آپ کو۔ ادھر تک آپ نے اچھی طرح سے محنت کر کے یاد کر کے آنا، اور عبارت ترکیب حاشیے کو اچھی طرح سے نکال کر آنا ہے محنت کر کے، ٹھیک ہے؟